رات کی تاریکی میں علی اپنے کمرے میں خاموش بیٹھا تھا، مگر اس رات کی خاموشی میں کچھ خاص تھا۔ دل کی گہرائیوں میں اسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی پوشیدہ راز اس پر آشکار ہونے والا ہے۔ وہ نوجوان تھا جو ہمیشہ مادی خوشیوں کے پیچھے بھاگا تھا، لیکن اب اس کے دل میں کچھ تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ خواب میں وہ ایک بڑے میدان میں کھڑا تھا، جہاں سامنے ایک بزرگ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ بولا، علی، تم اپنی زندگی میں اب تک مادی خوشیوں کے پیچھے بھاگتے رہے ہو، لیکن تمہاری اصل حقیقت تمہارے روشنی کے جسم میں پوشیدہ ہے۔ اگر تم اپنی روشنی کے جسم سے واقف ہو جاؤ تو اس مادی دنیا میں بھی تم بہترین زندگی گزارنے کے قابل ہو جاؤ گے، اور تمہاری اگلی زندگی بھی بہترین ہو جائے گی۔ روشنی کا جسم وہ کیا ہے؟ یہ تمہاری روح کا حصہ ہے جو ہر وقت تمہارے مادی جسم کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کا سائنسی ثبوت کیرلن فوٹوگرافی ہے، جو آپ کے جسم کی ارد گرد روشنیوں کے جسم کی بھی تصویر لیتی ہے۔ یہ روشنیوں کا جسم تمہارے اعمال اور نیتوں سے طاقتور ہوتا ہے۔ اگر تم نے نیکی اور سچائی کا راستہ اپنایا تو یہ روشنی کا جسم طاقتور ہو جائے گا اور تمہیں اگلی دنیاؤں میں لے جائے گا، اور اگر تم نے مادی دنیا کی لالچ میں گم ہو کر اسے نظر انداز کیا تو تم مادی دنیا میں ہی بھٹکتے رہو گے۔ علی نے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا فیصلہ کیا۔ نیکی، سچائی اور تعمیری سوچ کو اپنایا، اور ہر نیک عمل کے بعد اسے اپنے دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا۔ ایک دن جب علی نے کسی کی مدد کی، اچانک اسے اپنے اندر ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی۔ وہ ایک آئینے کے سامنے کھڑا تھا کہ اچانک اس کے سامنے ایک روشنی کا جسم ظاہر ہوا۔ یہ جسم بالکل علی کی طرح تھا، لیکن روشنی کا بنا ہوا تھا۔ علی حیران ہو کر پیچھے ہٹ گیا، مگر روشنی کا جسم مسکراتا ہوا بولا، گھبراؤ مت، میں تمہاری اپنی روشنی ہوں۔ تمہارے اعمال اور نیکیوں نے مجھے اتنا طاقتور بنا دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے ظاہر ہو سکتا ہوں۔ علی نے حیرانی سے پوچھا، کیا تم واقعی میری روح ہو؟ روشنی کے جسم نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، ہاں، میں تمہارا وہ جسم یا انرجی باڈی ہوں جو تمہارے پاس جنت میں تھا۔ میں ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہوں، لیکن اب میں تمہارے مادی جسم میں قید تھا، اور میں صرف اس وقت آزاد ہوتا ہوں جب تم نیند کی حالت میں ہوتے ہو۔ میں وہ ہوں جس کے ذریعے تم اپنی جنت دوبارہ حاصل کر سکتے ہو اور اپنے خالق کا سراغ پا سکتے ہو۔ اس دنیا سے آگے بے شمار دنیایں تمہاری منتظر ہیں۔ تم بہت خوش قسمت ہو کہ تم نے مجھے مادی جسم کی قید سے آزاد کر دیا، اور اب تم بیداری میں مجھ سے مل رہے ہو۔ علی کا روشنی کا جسم نہ صرف اس سے بات کرتا تھا، بلکہ اسے علم کی باتیں بھی بتاتا تھا جنہیں وہ پہلے کبھی نہیں سمجھ سکا تھا۔ ایک دن روشنی کا جسم علی سے بولا، تمہیں معلوم ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو روشنی کے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو مادی اور عارضی خوشیوں میں اتنا غرق کر دیا ہے کہ ان کا روشنی کا جسم بالکل کمزور ہو چکا ہے، اور وہ مرنے کی بعد بھی اگلی دنیا میں جا ہی نہیں سکے۔ علی نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ کیا ایسے لوگ اب بھی زندہ ہیں؟ روشنی کا جسم افسردہ لہجے میں بولا، ہاں، لیکن وہ اگلی دنیا میں زندہ نہیں ہیں، بلکہ وہ اسی مادی دنیا میں قید ہو چکے ہیں۔ ان کی روحیں اس دنیا کی مادی چیزوں میں الجھ کر رہ گئی ہیں، اور وہ اب مختلف شکلوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، نجات کی تلاش میں۔ علی نے ان لوگوں کے بارے میں مزید جاننا چاہا۔ روشنی کا جسم اسے ماضی کی طرف لے گیا، جہاں وہ ایسے لوگوں کو دیکھنے لگا جنہوں نے اپنی زندگی میں صرف مادی دنیا کا پیچھا کیا تھا۔ وہ لوگ اب بھی اسی دنیا میں تھے، مگر ان کی حالت عجیب تھی۔ ان کی روحیں بے چین تھیں، کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگتے تھے، کبھی کسی مادی شے کو پکڑنے کی کوشش کرتے، لیکن ہر بار ناخوش رہتے۔ علی کو ان لوگوں میں ایک شناسا چہرہ نظر آیا۔ یہ اس کا پرانا دوست حارث تھا، جو ہمیشہ دولت اور عیش و عشرت کے پیچھے بھاگا کرتا تھا۔ اسے نیکی یا نیک کام کرنے کی طرف کوئی رغبت نہیں تھی، نہیں وہ اپنے روشنیوں کے وجود سے آگاہ تھا۔ علی نے حیرانی سے پوچھا، حارث یہاں کیوں ہے؟ کیا وہ مر چکا ہے؟ روشنی کا جسم بولا، نہیں، وہ زندہ ہے، مگر اس کی روح مادی دنیا میں قید ہو چکی ہے۔ وہ روشنی کے جسم کو طاقتور بنانے میں ناکام رہا، اور اس کی روح اگلی دنیا کی فریکوینسی کے مطابق نہیں ہو سکی۔ وہ اسی دنیا میں بھٹکتا رہے گا جب تک کوئی زندہ انسان جس کا روشنی کا جسم طاقتور ہے اس کی مدد نہیں کرتا۔ علی کا دل ڈوب گیا۔ کیا میں بھی ایسا ہو سکتا ہوں؟ روشنی کا جسم ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم نے اپنی روشنی کو پہچان لیا ہے، تم نے نیکی اور علم کا راستہ چن لیا ہے، لیکن یاد رکھو، ہر قدم ایک امتحان ہے، اور تمہیں ہمیشہ اپنی روشنی کو برقرار رکھنا ہوگا۔ علی کے اندر ایک عجیب سا اطمینان پیدا ہو چکا تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا
کہ मादी दुनिया की चीज़ें आर्जी हैं और असल हकीकत वो रोशनी है जो हमारे अंदर है। इस रोशनी को पहचानना और उसे ताकतवर बनाना ही जिंदगी का मकसद है। अली का रोशनी का जिस्म अब उसके हमरा था, और जब भी अली किसी नेकी का काम करता वो रोशनी और ज़्यादा चमकने लगती। अली अब न सिर्फ अपनी ज़िंदगी में सुकून और खुशी महसूस कर रहा था, बल्कि वो दूसरों को भी नेकी और रोशनी की तरफ रागिब करने की कोशिश करता था। एक दिन अली ने अपने रोशनी के जिस्म से पूछा। क्या हम हमेशा साथ रहेंगे? रोशनी का जिस्म मुस्कुराते हुए बोला, तुम मेरा ही अक्स हो। मैं तुमसे कभी जदा नहीं हूंगा। तुम्हारा मिट्टी का जिस्म तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुमने नेकी और सच्चाई के रास्ते को चुना और अपनी असल को पा लिया। हमेशा इसी रास्ते पर साबित कदम रहना। अली ने अपनी जिंदगी का मकसद पहचान लिया था। उसका रोशनी का जिस्म इसका रहनुमा और साथी बन चुका था, और वो जान चुका था कि असल कामयाबी न सिर्फ इस दुनिया की कामयाबियों में है, बल्कि इस रोशनी की हिफाजत और उसे मजबूत करने में है जो हमें अगली दुनिया तक ले जाएगी। कहानी का पैगाम वाज़ेह था। मादी दुनिया की फरेब में न आना और अपनी अंदरूनी रोशनी को पहचान कर उसे ताकतवर बनाना ही असल कामयाबी है। जिन लोगों ने रोशनी का रास्ता चुना वो हमेशा कामयाब रहे, और जिन्होंने मादियत को जिंदगी का मकसद बना लिया वो इसी दुनिया में भटकते रह गए।